پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کا حکم قرآنی کہ بہترین دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم سب کو اس دین کا پیروکار بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس نعمت کا شکر ادا صرف اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ صحیح معنی میں اس دین پر عمل کیا جائے۔ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ستون دین نماز کو برپا کرنے والوں میں مجھے اور آپ کو قرار دیا۔ اس ہفتے کی جو مناسبات ہیں ان میں سب سے پہلی مناسبت شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرا دو شب قدر ہیں، تیسرا نزول قرآن ہے، اور شب قدر چونکہ یہی رات ہے کہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا، اور یہی رات ہے کہ جو مقدر کی لکھوائے جانے والی رات کہلاتی ہے۔ یہی رات ہے کہ جس میں ہم اپنی تمام تر خواہشات کو بارگاہ رب العزت میں رکھ کر اس سے یہ بھیک مانگ سکیں کہ بار الہ یہ جو چند چیزیں ہیں بے شک تیری ذات کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن ہم ناتواں انسانوں کے لیے بہت بڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے میرے معبود، جو جس کے دل میں حاجت ہو میرے معبود اس کی اس حاجت کو پورا فرما۔ شب قدر دعاؤں کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، گناہوں کی قبولگی، ان کا اقرار اور اس کے بعد معافی کی رات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنی ہمیشہ کی زندگی کی طرح ان خاص راتوں میں بھی زندگی کو ایک ڈھرے کی طرح گزار دیں کہ بس ہماری زندگی میں شب قدر آئی اور گزر گئی۔ جان لیجئے جو کوئی بھی اس شب قدر کو کھو دے گا یا اس میں شب بیداری نہ کر پائے گا، عبادات نہ کر پائے گا، بلکہ یہ پورا مہینہ، اب آج 20 تاریخ ہے، تقریباً 10 روزے ہی ہونے ہیں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یا 9، لیکن ان 10 یا 9 روز کے بعد میں آپ کو ماہ مبارک حاصل ہونے والا نہیں، پھر آپ اپنے آپ کو خدا کا مہمان نہیں کہہ سکتے، پھر آپ شیطان کو بندھا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ جو نعمتیں اس مہینے میں حاصل ہونے والی ہیں، جو نعمتیں اس شب قدر میں حاصل ہونے والی ہیں، جو گناہ اس رات میں یا اس مہینے میں بخشوائے جانے والے ہیں، جان لیجئے کہ یہ اس کے بعد میں، ان کے گزرنے کے بعد میں صرف انہی کو یہ موقع دوبارہ ملے گا کہ جو 1 سال زندہ رہیں۔ کل بھی ہم نے عرض کیا کہ کس نے گارنٹی دی کہ رات کو سویا ہے تو صبح کو اٹھے گا؟ کس کی گارنٹی ہے جو 1 سال زندہ رہے گا؟ بہت سے لوگ تھے پچھلے سال تک ہمارے ساتھ جو اگلے سال کی عید کے آئیڈیا دے رہے تھے کہ اگلے سال ہم کیا کرنے والے ہیں۔
اس محرم میں یہ مولانا بلائے تھے، اس محرم میں وہ مولانا بلانے والے ہیں، اس سال یہ ہوا ہے، اس سال وہ کریں گے، اس سال ایسا کیا ہے، اس سال ویسا کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں کل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کل تک زندہ و سلامت نہیں بچتے۔ مشاہدہ ہے مومنین کا کہ بہت سارے لوگ اسی اثنا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ انہوں نے شام کا وعدہ کیا تھا، یا کل کا وعدہ کیا تھا، یا کچھ روز بعد کا وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں ابھی کچھ دیر بعد آپ سے ملتا ہوں، شام کی نماز میں آپ سے ملوں گا، کل آپ سے ملوں گا، لیکن وہ کل نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، جوانوں، میرے بھائیوں، اس موقع کو غنیمت جانیں، گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں کا اقرار کر کے بارگاہ رب العزت میں توبہ و استغفار کریں، اور جو کچھ اس سے حاصل کرنا ہے بس ابھی لے لیجئے، پھر کبھی نہیں آتی، کل کبھی نہیں آتی، اگلا سال کبھی نہیں آتا۔ روز اس سال کی، اس ہفتے کی ایک اہم مناسبت یوم قدس ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس دن کے لیے آمادگی کریں گے، جس بھی طریقے سے آپ لوگ یہاں مناتے ہوں، اپنا احتجاج جس بھی طریقے سے آپ لوگ نشر کرتے ہوں، لکھواتے ہوں، یا جاپن دیتے ہوں مجسٹریٹ میں، یا جیسے بھی آپ اس کام کو انجام دیتے ہوں، اس کے لیے آمادگی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سر وقت ہمیں یاد آئے کہ آج یوم قدس ہے، اوہ میں تو یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، اور وہ سب نہ ہو سکے۔ اسی لیے ایک ہفتے پہلے سے تیاری لے کے چلیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پریپلان رہتا ہے، وہ ہمیشہ آگے کی سوچ کر چلتا ہے، ہمیشہ وہ آگے کی سوچ کر چلتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مومن کی نگاہ ہمیشہ آئندہ کے اوپر رہتی ہے۔ تو مومن ہونے کا ثبوت دیجیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنے آنے والے ہفتے کے پروگرام کے لیے تیاریاں کیجیے۔ آج شب شہادت امیر المومنین ہے۔ چاہتا ہوں کہ چند اسباب و علل کہ جو امیر المومنین کی شہادت کے ہوئے ان کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ کچھ ریزنز، اسباب آپ کی خدمت میں امیر المومنین کی شہادت کے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک سبب امیر المومنین کی شہادت کا یہ ہے کہ امیر المومنین جب خلیفہ وقت ہوئے، ظاہری خلیفہ ہوئے، حکومت کی باگڈور آپ کے ہاتھ میں آئی، تو امیر المومنین نے اس دین کو زندہ کیا کہ جو دین پیغمبر ہے، جو دین اصلی ہے، جو حکومت دین کا طریقہ تھا، اس کو آپ نے برپا کیا۔ در نتیجے وہ لوگ کہ جو 25 سالوں میں بے دینی کی عادت کر چکے تھے، وہ لوگ کہ جو دوسرے خلفاء کے درمیان وقت میں بہت زیادہ دین کو بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ چکے تھے، وہ لوگ کہ جو دین میں ہوئے بدلاؤ کے ساتھ زندگیاں گزار رہے تھے، اب یہ سخت مخالف ہو گئے، چونکہ ان کے لیے یہ بڑا عجیب مرحلہ تھا کہ ہم کچھ اور دین سمجھتے آئے ہیں، آپ کچھ اور دین بتلا رہے ہیں۔ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے۔ روایات ہیں کہ جب امام تشریف فرما ہوں گے
تو دین اتنا بدل گیا ہوگا، اتنا بدل ہو گیا ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے اور لوگوں کے سامنے دین حقیقی کو پیش کریں گے، لوگوں کے سامنے دین حقیقی آئے گا، تب لوگ کہیں گے یہ کون سا دین لے کر آئے، یہ کون سا اسلام ہے، تعجب کریں گے۔ ایسا ہی امیر المومنین کے سامنے ہوا، نتیجے میں لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کی خلافت 4 سال اور کچھ ماہ سے زیادہ ظاہری خلافت حکومت نہ چل سکی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری وجہ، لوگ آپ سے پہلے اور دوسرے خلیفہ کے جیسی امیدیں رکھا کرتے تھے، جیسے وہ رشتہ داری کے بہانے، جیسے وہ بعض برے لوگوں کے ساتھ بھی ناجائز یہ کہیں اچھا سلوک کرتے تھے۔ امیر المومنین کی شان یہ نہیں تھی، آپ نے جس کا جیسا حق رہا ایسا اس کو دیا۔ ان کے زمانے میں یہ تھا، کسی کا حق نہیں تھا لیکن اس کو بے شمار دولت دی جا رہی تھی، لیکن امیر المومنین نے جس کو جتنا تھا، جتنا اس کا حق بنتا تھا، اس کو دولت دی گئی۔ اسی طرح آپ سے عام لوگ بھی یہ امید کرتے تھے کہ جیسے وہ 2 لوگ تھے ایسے ہی یہ بھی حکومت چلائیں اور ہمیں وہ تمام چیزیں ملیں کہ جو بھلے ہی غلط طریقے سے تھی لیکن ملا کرتی تھی۔ تیسری ایک وجہ عام لوگوں میں جو تھی، وہ آپ کو خلیفہ وقت مانتے تھے، بلکہ کہیں کہ چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ آپ کو امیر المومنین علی نہیں مانتے تھے، خلیفہ بلا فصل ماننے والے نہیں تھے۔ شاید یہ ہمارے دوستوں اور جوانوں کے لیے نئی بات ہو کہ اس وقت میں جب مولا کی ظاہری خلافت ہوئی، آپ منصب خلافت پر ظاہری طور پر فائز ہوئے، یعنی حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی، تب لوگ مولا کو آپ کی اور میری طرح خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے لیکن پہلے، دوسرے اور تیسرے کے بعد مانتے تھے۔ اسی لیے جب پہلے مولا کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلافت کو قبول کر لیں، لیکن شرط یہ رہے گی کہ آپ پہلے 2 خلیفہ کی سنت پر عمل کریے گا، پہلے 2 خلیفاؤں کی سنت کے اوپر عمل کیجیے گا۔ امام نے کہا کہ میرے پاس سنت نبی اور قرآن کریم موجود ہے، میں کبھی اس بات پر راضی نہ ہوں گا کہ جو لوگ خود ظالمانہ طور پر خلافت کے اوپر قابض ہو گئے تھے، میں ان کی سیرت کے اوپر عمل کر سکوں۔ امام نے کہا کہ میں ان کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ میں اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور اس کے نبی کی سیرت پر عمل پیرا رہوں گا۔ میری سیرت یا قرآن ہوگا یا نبی کی سنتیں ہوگی۔ جبکہ یہ لوگ، عام لوگ، اس کے بعد بھی عام لوگ جو تھے وہ آپ کو ان کے بعد ہی مانا کرتے تھے، اور اگر وہ سب لوگ
آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے تو یہ ان لوگوں میں ہوتے کہ جو ان کی خلافت کے درمیان میں بھی وقت میں بھی آپ کو امام ماننے والے تھے، امام نہیں مانتے تھے، یہ خلیفہ مانا کرتے تھے لوگ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو امیدیں ان کی حکومت سے تھیں، جو طور طریقے ان کی حکومت کے تھے، لوگ اسی کی امید ان سے بھی کیا کرتے تھے۔ اب ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر دین نہیں تھا، بے دینی تھی، امیر المومنین دین پر عمل کرنے کے لیے خلیفہ ہوئے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ امام پر اپنی رائے کو تھوپنے کی خواہش کرتے تھے، چاہتے تھے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو ایک ملعون نے کہا کہ جیسی شک مجھے ان کی نبوت میں آج ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی کرتا تو پہلے سے آ رہا ہوں، آج ایک بہت بڑا شک ہوا۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں چاہتے تھے کہ جنگ کریں، چاہتے تھے جنگ کریں، صلح نہ کریں رسول اللہ سے۔ یہی طریقہ اس وقت کے لوگوں کا بھی تھا کہ خود سے آتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے۔ کہیں آپ نے کسی رہبر، لیڈر یا قائد کو دیکھا ہے کہ لوگ آئے اور اسے بتلائے کہ آپ کو آج یہ کام کرنا ہے؟ کہیں دنیا میں ایسا ہوتا؟ کہیں نہیں ہوتا۔ جو بھی قائد ہوتا ہے، جو بھی رہبر ہوتا ہے، جو بھی امام ہوتا ہے، وہ اپنی رائے خود رکھتا ہے، اور اس کو امام اسی لیے بنایا جاتا ہے چونکہ وہ ان سب سے بہتر رائے رکھنے والا تھا۔ پھر اگلا جو سبب ہے مولا کی شہادت کا، وہ ہے حکومت امام سے اپنے لالچ پورے نہ ہونے کی خلش۔ طلحہ اور زبیر یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حکومت ملنے سے پہلے امام سے بہت زیادہ امام کے ساتھ جڑے رہے، لگاؤ رکھا، اور ہمیشہ ہمیشہ امام کی خدمت میں رہے۔ اب جیسے ہی امام خلیفہ وقت ہوئے، یہ لوگ مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے لیے حکومت، جاہ و مناصب کی تلاش کرنے لگے، اپنے لیے حکومت کی خواہش کرنے لگے۔ اب امام جانتے تھے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، کون کس لائق ہے، کون کس لائق ہے، کس کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور کون کن ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے۔ نتیجہ میں لوگوں کے جو لالچ تھے امام سے، وہ پورے نہیں ہوئے، اور لوگ امام کے مخالف ہوئے، اور یہ سب چیزیں ہوئیں کہ جو امام کی شہادت کے اسباب میں بتائی گئی۔ پھر ایک چیز اور، ایک سبب اور، کہ لوگ خود کو امام سے بہتر سمجھنا اور دوسرے کو بے دین اور خود کو دیندار سمجھنا۔ ابھی یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی بنا پر لوگ امام کے دشمن ہو گئے۔ اب یہ شخص مثلا امام کے بارے میں، تو ان کو تو امام سمجھتا ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دوسروں کے بارے میں خود سے امام کو رائے دیتا ہے،
کہ فلاں بے دین ہے، اس سے نہ ملیے گا وہ ایسا ہے، اس سے نہ ملیے گا وہ ایسا ہے، اس سے نہ ملیے گا وہ ایسا ہے، اس کے ہاں یہ ہے، اس کے ہاں وہ ہے، تمام تر باتیں جیسا کہ آج کے دور میں بھی لوگ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی متاسفانہ ایسا ہی لوگوں نے امام کے ساتھ کیا۔ جب امام جنگ چاہتے تھے تو لوگ لڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آپ کے اوپر حکمین کو مسلط کر دیا، آپ کے اوپر حکمین کو مسلط کر دیا، ادھر سے یہاں سے ایک ظاہر بین آدمی کو حاکم بنایا، حکم بنایا، جج بنایا، ادھر سے عمرو عاص جیسا ایک آدمی آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان دو میں طے ہوا، جو ان دو لوگوں کے درمیان میں طے ہوا، عمرو عاص نے اس چیز کو بھلا دیا اور اس کے خلاف اعلان کر دیا۔ نتیجہ بہت سارے لوگ، خود وہی لوگ کہ جو حکمین کو لے کر آئے تھے، خود ان کے حکم کے مخالف ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ سمجھتے تھے کہ مولا کم سمجھتے ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، مولا اتنا نہیں جانتے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ان کی جانکاری کم ہے، ہماری جانکاری زیادہ ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کے دوچار ہوتے ہیں۔ اکثر مواقع پر ہم لوگ بھی ایسا ہی اپنی اپنی زندگیوں میں کیا کرتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت سے دعا گو ہیں، میرے معبود، یہ جو صفات دشمنان اہل بیت میں تھیں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ مختصر طور پر گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے پچھلی شب قدر میں عبادتیں اور اطاعت پروردگار کو انجام دیا، اسی طرح کوشش کریں سر وقت حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ انہماک کے ساتھ گھر سے سوچ کے آئیں کہ بارگاہ رب العزت سے کیا مانگنا ہے۔ پہلے سے سوچنا کر آئیے کہ اس کی بارگاہ میں کیسے گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ کبھی آپ نے اسٹیشنز پہ ان فقیروں کو دیکھا ہے جو بعض بچے ہوتے ہیں مانگنے والے اسٹیشنوں پہ، وہ آدمی کچھ نہیں کرتے، سیدھے پیروں میں پڑ جاتے، پیر پکڑ لیتے سامنے والے پہ، منہ سے کچھ نہیں بولتے، منہ سے کچھ نہیں بولتے، سیدھے آ کے اس کے پیر پکڑ لیتے۔ بس
جو کچھ دل میں ہوتا ہے سامنے والا خود سمجھ لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا بارگاہ رب العزت میں یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب اس کے بغیر تو نہیں ہے، لیکن ہاں ہم نے روایات میں سنا ہے کہ میرا بندہ جب جب سجدے میں سر رکھ دے گا تب میں اسے معاف کر دوں گا، اور جب میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے گا تب اسے معاف کر دوں گا۔ بس شب قدر جب آپ کو مل جائے، جب آپ پروردگار کے نزدیک ہو جائیں، جب آپ کو محسوس ہو کہ ہاں کچھ مل سکتا ہے، اس وقت میں کچھ نہ کیجیے گا، زبان پہ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدے میں سر رکھ دیں اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے چلے جائیے۔ اگر دل میں آپ کے نمی ہے، نرمی ہے، آپ گریہ گناہ ہوئے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جو شخص بھی دعا مانگتے ہوئے گریہ وزاری کرنے لگے، مانگتے ہوئے رونے لگے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو چاہیے کہ جب بارگاہ رب العزت میں آئیں تو خلوص نیت کے ساتھ تمام تر دنیا کو اپنی نماز کی جگہ سے پہلے چھوڑ کر آئے، استغفر اللہ کہیں اور کہیں یا محسنو قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے تیرے پاس ایک گناہگار آیا ہے، فتجاوز عنی، پروردگارا بس میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں آئیں، انشاءاللہ المستعان تمام تر مشکلات بھی دوری ہوں گی، تمام تر حاجات بھی قبول ہوں گی۔ عالم اسلام میں الحمدللہ ایران دنیا کا وہ 5واں ملک بن گیا ہے کہ جس نے ایک ایسی ویکسین بنا لی ہے کہ جو کورونا تو کورونا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی فکر نہیں ہوتی، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ کامیابیاں مسلمانوں کی جو لوگوں کے درمیان میں ہیں ان سب کو لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہیے، نارملی باتوں کے ذریعے ہی صحیح، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں نیٹ پہ جائیے، اس نیوز کو نکالیے یا مجھ سے لکھ لے لیجیے، اسے پورا پڑھیے، اور اس کو جہاں آپ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں ذکر کیجیے، اپنوں بیٹھتے ہیں اپنوں میں ذکر کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ کو چاہیے کہ ان کو اور آگے بڑھائیں، غیروں میں بیٹھتے ہوں تو وہاں بیٹھ کر ذکر کیجیے، الگ سے کچھ کہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہمیں عالم مان لو تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن ہاں آپ بات اگر کر رہے ہوں تب ہر آدمی مانے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ ابھی ایران نے انتباہ کیا، چیتاونی دی آپ کی زبان میں کہوں امریکہ کو کہ یہ جو تم عین الوردہ میں عراق میں اپنی ہتھیار لا رہے ہو، یہ سمجھ لو کہ ایران کبھی تم سے غافل نہیں ہے، بلکہ اپنے خطے میں تمہیں کبھی پنپنے نہیں دے گا۔ یمن کی حالات، یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ، کوئی نام بتا سکتا ہے ان کا؟ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے سالوں سال مقاومت کی اور ظلم کے ساتھ سامنے، ظالموں کے سامنے کھڑے رہے، اور جس طریقے سے ظالموں کو ایران، عراق، شام یا دوسرے ممالک میں
ناکامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اسی طرح جلد ہی وہ دن بھی آئے گا کہ ہمیں کاملاً طور پر ان سے فتح نصیب ہوگی۔ ابھی پچھلے ہفتے کی افسوسناک خبر یہ ہے کہ کئی اسکولوں میں، افغانستان کے کابل میں کئی اسکولوں میں، بچوں کے اسکولوں میں کہ جو شیعہ اسکولز تھے، جو جہاں شیعوں کی آبادی تھی، وہاں بم دھماکے کیے گئے اور ہمارے بچوں کو زخمی کیا گیا اور بہت سارے بچے جس میں شہید ہوئے۔ اور کل بھی یہی ہوا کہ ایک مسجد میں ہزارہ شیعوں کی دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سارے مومنین جاں بحق ہو گئے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگارا ان تمام مشکلات سے ہم سب کو آزاد فرما۔ معبود ہمارے ملک کو صحت و سلامتی عنایت فرما، ترقی عنایت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے مواقع فراہم فرما۔ میرے معبود قبلہ اول کی آزاد فرما۔ میرے معبود ایران، عراق، لبنان، یمن، نائجیریا، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، ان سب کو میرے معبود ان سب کی مدد فرما۔ اس آخر امام کو بھیج کر ان سب کا ناصر و مددگار ہے۔ میرے معبود تجھے واسطہ شہداء کربلا و سیران کربلا کا ہم سب کے خلیل سے عمل قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آواز کا شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارا درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگارا درود و سلام بھیج مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج ان کی نسل سے آنے والے 9 اماموں پر۔ پروردگارا درود و سلام بھیج آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔